الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور دو وصف صاحب نسبت لوگوں کے پچھلے چند دنوں میں بیان کر دیے گئے۔ ایک یہ کہ صاحب نسبت جو بندہ ہوتا ہے، جس کو ہم اللہ والا کہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو ذکر معمولات کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ذکر اور معمولات کرنا اس کے لیے غذا کی مانند ہے۔ جیسے کھانے پینے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، چند گھنٹے گزر جائیں تو خود ہی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب نسبت کو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ذکر و معمولات کرے۔ یہ معمولات میں یوں گیپس نہیں آتے کہ بھئی آج کیا اور کل نہیں کیا اور اب چند دنوں سے نہیں کر رہا ہوں، اس کا گزارا ہی نہیں ہے ذکر اذکار کیے بغیر۔ دوسری نشانی یا دوسری صفت صاحب نسبت بندے کی ہے کہ اس کو اپنی نیت پر استحضار ہے، اس کو اپنے دل کی نیت کا پتہ ہے۔ تو عام لوگوں کی طرح ایسا نہیں کہ نیک کام کر بھی رہا ہے اور اندر سے نیت اور ہے۔ اسی لیے عمل کرتا اتنا ہی کئی مرتبہ ہے جتنے اور دوسرے لوگ کرتے ہیں، مگر اجر زیادہ پا جاتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں تیسری صفت اور شاید سب سے اہم صفت صاحب نسبت بندے کی کہ اس بندے کو اللہ تعالی گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اس کو حفاظت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک زندگی ایک لمبا عرصہ کوشش کرتے ہوئے گزر گئی کہ ظاہری باطنی گناہ نہ ہو، اور اس کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بندہ جو ہے، اس کو طبعی طور پہ گناہ والی چیز جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہوتی، گناہ کا ماحول پسند نہیں۔ جن چیزوں میں عام لوگ لذت لیتے ہیں، ان چیزوں میں اس بندے کو کراہت ہوتی ہے، طبیعت گناہ سے بچ جاتی ہے۔ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ 22 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ بھی لکھنے کا موقع نہ مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو اعمال پہ استقامت نصیب ہوتی ہے، گناہ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جی آرام سے فجر کی نماز چھوڑ گئے۔ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیوان حیات میں لکھا ہے کہ آپ رات 1 بجے سوئیں، رات 2 بجے سوئیں، رات 3 بجے سوئیں،
تہجد کے اوقات میں آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو صاحب نسبت بندے کی بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور گناہوں سے محفوظ فرمانے کا طریقہ کیا کہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت، گناہوں کی کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام لوگ جن گناہوں میں لذت محسوس کرتے ہیں، یہ صاحب نسبت بندہ ان گناہوں سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئے ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، طبیعت بھی ان چیزوں کو منع کرتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی صفت ہے اللہ والوں کی۔ یہ صفت موجود نہیں تو پھر اللہ والے بھی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا تذکرہ فرمایا تو یہی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا یہ اولین شرط ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ اگلے چند دن میں ان گناہوں کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے جو عام طور پہ مشائخ سے جڑے ہوئے لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ کسی نہ کسی دینی محنت میں ہیں، وہ شراب کے نشے میں اور زنا کے اڈوں پہ نظر تو نہیں آئیں گے، گھروں کے اندر ڈاکے اور چوری تو نہیں کرتے، مگر گناہ کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نسبت کے نور کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے چند گناہوں کا تذکرہ، ان کی نشاندہی اگلی چند محافل میں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کون ہے جو اتنی اچھی سلام کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔